خوش و خضو حصہ نمبر 6۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفیہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد وظائف بھی چھوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس اس نے پہنے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے شوقیہ شعر پڑھے، یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہا رہے ہیں۔ وہاں چند نو عمر لڑکیاں پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ ابو بکر زریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور بیان کیا میں اتفاق سے آج رات سو گیا، خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ان میں نہایت بدصورت بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگی ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ ہی نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی، اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو کبھی نہ سونگھی۔ اس نے مجھے کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے، موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے نیند آتی اور یہ اشعار پڑھتا تو نیند بالکل اڑ جاتی۔